اسجدوا لآدم فسجدوا. تو یہاں ایک بات ڈل گئی سجدہ کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ سجدہ دو قسم پر ہے. ایک ہے سجدہ بمعنی الانحناء. الانحناء کا معنی ہوتا ہے جھکنا. اور دوسرا سجدہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر ماتھا ٹیکنا اور ماتھا لگانا. تو انحناء جھکنا یہ بھی سجدہ ہے، اور زمین پہ ماتھا ٹیکنا یہ بھی سجدہ ہے. پھر دو قسم اور ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے. تو اب یہاں بات ہے کہ سجدہ سے مراد کون سا سجدہ ہے. اس میں اقوال بہت ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ سجدو میں سجدہ سے مراد ہے انحناء جھکنا، اور ہے یہ سجدہ تعظیم، اور سجدہ پہ معنی زمین پہ ماتھا رکھنا نہیں بلکہ انحناء اور جھکنا ہے. تو یہ حضرت آدم کو جھک کر جھکنا تھا، اور یہ جھکنا بمنزل سلام کے تھا. تو سلامی اور اکرام کے طور پہ تھا. تو انحناء والا معنی ہے. بعض مفسرین حضرات نے اسی کو ترجیح دی، اور لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے مقام پہ ہے قعوا لہ ساجدین. قعوا کا معنی گر جاؤ. اب اگر سجدہ پہ معنی انحناء ہو تو قعوا لہ ساجدین کا معنی نہیں بنتا کہ سجدے میں گر جاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سجدہ وضع الجبہۃ علی الارض معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں جائز رہا. آدم کی شریعت میں بھی، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. تو پہلی شرائع اور شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے یہ جائز رہا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیم حرام ٹھہرا غیر اللہ کے لیے. اور دوسرا کیا ہے سجدہ عبادت. تو سجدہ عبادت یہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے، اور شرک کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا. یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا. تو سجدہ سے مراد کیا ہے؟ سجدہ تعظیم اور سجدہ معروف وضع الجبہۃ علی الارض. اب یہ فرق کیسے ہوگا سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت کا؟ تو پھر بات اپنی اصل پہ آ گئی کہ سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت میں جو فارق چیز ہے وہ عقیدہ ہے. اور یہ جتنے فرقے ہیں وہ اس کا صحیح فرق نہیں بیان کر سکتے کہ سجدہ تعظیم کیا ہے اور سجدہ عبادت کیا ہے. حالانکہ سجدے میں جو عبادت کا معنی ہے اور معنی کیا جاتا ہے کہ اقصی غایت تذلل، کہ تذلل کا آخری درجہ، تو وہ تو دونوں سجدوں میں موجود ہے. سجدہ تعظیم میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، سجدہ عبادت میں بھی ماتھا زمین پہ ہے. تو عبادت کا یہ معنی غایت تذلل والا تو وہ دونوں مقام پہ موجود ہے. تو پھر فرق کیا ہوگا کہ سجدہ تعظیم یہ ہے اور سجدہ عبادت وہ ہے.
دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ پھر ایک امتحانی پوائنٹ اور نقطہ آ گیا، اور یہ جتنے مشرک، کلمہ گو مشرک اور کلمہ گو مشرکوں کے وکیل مفتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت میں فرق بتلاؤ، جبکہ عبادت کا معنی سب حضرات کر رہے ہیں، علامہ علوسی، بیضاوی، خفاجی سب کر رہے ہیں کہ العبادہ اقصی غایت التذلل، کہ تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دونوں سجدوں میں ماتھا زمین پہ ہے تو اس سے بڑی ذلت اور عاجزی کا درجہ کہاں ملے گا؟ تو دونوں سجدے ایک جیسے ہیں، تو فارغ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ فارغ چیز جہاں پر بھی عبادت اور تعظیم میں فارغ عقیدہ ہے، تو سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت کا فرق کس سے نکلے گا؟ عقیدہ سے نکلے گا۔ تو اصل عبادت کا تعلق ہی عقیدہ کے ساتھ ہے، اسی لیے حافظ کی وہ جو تشریح ہے، وہ باقی مفسرین نے جو لکھا غایت تذلل، تو حافظ ابن القیم نے اسی کی توضیح کی ہے، الگ کوئی تعریف نہیں، کہ تذلل دو قسم پہ ہے، ایک ہے تذلل جواری اور تذلل ظاہری، اور دوسرا ہے تذلل اعتقادی یا تذلل باطنی۔ یہ جو کہا گیا کہ عبادت تذلل اور عاجزی کے آخری درجے کا نام ہے، تو یہ کون سا تذلل ہے؟ باطنی اور اعتقادی تذلل۔ ورنہ جہاں آپ دیکھ لیں کہ ظاہری تذلل یا جوارے اور اعضاء کا تذلل، تو وہ سجدہ تعظیم میں بھی ماتھا زمین پہ ہے اور سجدہ عبادت میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، تو جوارے تو ایک طرح زمین پہ لگے ہیں سجدہ تعظیم میں اور سجدہ عبادت میں، تو دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ تو فارق کیا بنے گا؟ کہ جہاں جو مفسرین کہتے ہیں کہ تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تذلل اور عاجزی کے آخری درجے سے مراد تذلل اعتقادی باطنی مراد ہے، اور تذلل اعتقادی وہی ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادہ۔ یہی معنی حافظ ابن القیم نے اسی کی توضیح کی، جس کا حاصل پھر یہ نکلے گا کہ الہ اور معبود وہ ہے جس میں دو عقیدے، دو صفات ہوں، ایک صفت علم ما فوق الاسباب اور دوسری صفت ہے قدرت ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق الاسباب۔ تو علم ما فوق الاسباب میں سماع ما فوق الاسباب، بصر ما فوق الاسباب، تصرف ما فوق الاسباب، تو یہ ہے سلطہ غیبیہ فوق الاسباب۔ تو کسی ہستی میں ما فوق الاسباب صفات مان کر اس ہستی کی تعظیم، ندا، کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ اور اگر یہ اس عقیدہ سے خالی ہے اور صرف سجدہ کیا اور اس ہستی کو ما فوق الاسباب غیبی قوتوں کا مالک نہیں سمجھا، تو پھر وہ سجدہ تعظیم بنے گا۔ اگر کسی عقیدہ کے ساتھ سمجھنے کے بعد کہ عقیدہ الوہیت کے بغیر سجدہ کیا، تو وہ سجدہ کیا بنے گا؟ تعظیم۔ اور عقیدہ الوہیت کے ساتھ سجدہ کیا تو وہ کیا بنے گا؟ عبادت۔ آپ اس کو مزید مختصر کر سکتے ہیں کہ نیت عبادت سے سجدہ کیا تو وہ سجدہ عبادت ہے، اور نیت تعظیم سے سجدہ کیا تو وہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن نیت عبادت
اور نیت تعظیم کا فرق کیسے نکلے گا؟ اس کا دار و مدار عقیدہ ہے۔ کسی ہستی میں الوہیت کی صفات اور کمالات، اور الوہیت کے صفات و کمالات کیا ہے؟ ما فوق الاسباب سننا، جاننا، تصرف کرنا، یہ ہے الوہیت کے خواص۔ اگر یہ کسی مخلوق میں مان کے سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ تعظیم کا نہیں ہے، وہ سجدہ عبادت کا ہے۔ اسی تعظیم کا نام کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اور اگر اس عقیدہ سے خالی ہے تو پھر وہ سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک اہم سوال ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لو جو متخصص من الخصاء ہے، ان سے بھی پوچھ لو، یا مفتی من المفت ہے جو خامخواہ شرک کے وکیل ہیں، ان سے آپ دریافت کر لیں بڑے ادب کے ساتھ کہ مولانا بتائیں سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت میں فرق کیا چیز ہے۔ چلو لفظ مبہم نہیں بولنے، سمجھانا ہے۔ یہ مبہم بول دے گا جی نیت عبادت، نیت عبادت کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو جہاں کھڑے ہو کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کا معنی بتا۔